سبحان اللہ صدق مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حمد و ثنا اس خالق لا یزال و لم یزل کے لیے ہیں جس نے نفس کل سے اس ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. سبحان اللہ. تخت الثری سے لے کر فوق العلا تک کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے خالق و مالک ہونے پر گواہ ہے. نبی مکرم نیر اعظم شفیع محتشم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو رب العزت نے شفاعت کا تاج پہنا کر رحمت عالم بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. مجھ سے قبل میرے عزیز القدر میرے عزیز آپ کی مسجد کے خطیب بہت اچھے انداز میں معراج کے واقعہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے. اللہ ان کی عمل میں علم میں عمر میں برکتیں فرمائے اور ان کو دنیا آخرت میں اللہ عزت نصیب فرمائے. آپ ان کا ہمیشہ بیان سنتے رہتے ہیں. میں بھی چند مرتبہ بار محافل و مجالس میں اکٹھی حاضری ہوئی تو ان کے بیان سے کافی معذور ہوتا ہوں. مجھے کہتا ہوں کہ میں سنت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. اللہ ایسے جوانوں کو جو کتاب و سنت کے مطابق احسن طریقے سے کچھ بیان کر سکیں. تقریر آپ نے سماعت فرمائی. میں اپنا مطلب بیان کرنا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں بھی کچھ شامل ہو جاؤں. بات تو مختصر سی کریے کیونکہ وقت نہیں. میں کسی بس و تفصیل میں گفتگو نہیں کر سکتا. وقت بس بات کا مکمل نہیں. شب معراج کا واقعہ سن رہے تھے. میں نے وہی والنجم اذا ہوا. سبحان اللہ. اور قسم ہے مجھے اس چمکتے ہوئے ستارے کی جب یہ شب معراج کو واپس آ رہا تھا. اگر شب نجم سے مراد کیا ہے اسی پر واو حرف قسم ہے. واو حرف قسم ہے. قرآن پاک میں واو متعدد معنی میں وارد ہوئی ہے. امام راغب اصفہانی نے حرف واو کو متعدد معنوں میں نقل فرمایا ہے. مگر یہاں پر اور کئی متعدد اور مقامات پر اللہ نے واو کو حرف قسم پر یعنی جب اللہ کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو حرف واو کا استعمال کرتے ہیں. نجم جو ہے یہ نجوم کا مفرد ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو. نجوم کہتے ہیں بہت سے ستارے کو. اب غور فرمائیں. یہ پہلے سمجھیں کہ 11 صدیاں گزر چکی ہیں. 1100 سال پہلے علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن نے تفسیر عرش البیان علامہ قاضی اجاز مالکدی مدرسی الشفاء میں علامہ قسطلانی موائد دنیا میں متعدد کتب حدیث میں اور کتب تفاسیر میں جو ترجمہ ہوگا میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہ نجم سے مراد کیا ہے. جن کتابوں کو میں نام لیا یہ تو مختصر لیے ہیں. اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہوں مگر وقت اس بات کا متعلق ہونا. نجم کہتے ہیں مطلق ستارے کو یا نجم اس ستارے کو. مفسرین نے کہا اس نجم سے مراد وہ ستارے ہیں جو آسمان پر گچھے کی طرح نمودار ہوتے ہیں. صاحب تفسیر خازن نے یہ سارے معنی نقل فرمائے. علامہ علاء الدین بغدادی نے مصر کی چھپی ہوئی میرے کتب خانے میں موجود ہے. فرمایا کہ نجم سے مراد مطلق ستارہ یا نجم سے مراد وہ ستارہ تو ستاروں کا گچھا جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے. نجم اس بیل اور بوٹی کو بھی کہا جاتا ہے جو زمین پر اگ کر پھیل جائے وہ بھی نجم ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق جو سیدنا حضرت امام زین العابدین کے بیٹے
سیدنا حضرت امام باقر کے فرزند ہیں۔ امام زین العابدین کو تو آپ جانتے ہیں، امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے سیدنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا نام ہے سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق نے جو تفسیر فرمائی ہے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس لفظ نجم کا یہاں جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ والنجم یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل من السماء الى الارض لیلۃ المعراج، فرمایا اس نجم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جب یہ شب معراج کو معراج کر کے واپس آ رہے تھے۔ فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ نجم کا معنی چمکتا ہوا ستارہ، یعنی محمدن والنجم یعنی محبوب جس سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے محبوب کو نجم فرمایا، یعنی مجھے اس چمکتے ہوئے ستارے وجود مصطفیٰ کی قسم ہے، یعنی اس چمکتے ہوئے ستارے محمد رسول کی ذات کی قسم ہے، جس رسول کے جسم اقدس کی قسم ہے کہ جب یہ شب معراج کو معراج کر کر واپس جا رہے تھے۔ اس کا معنی اس پر علماء مفسرین نے بہت کچھ لکھا، مگر میرے عزیز بیان کر رہے تھے تو میں اسی سے شروع کر دیا، صرف آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وقت نہیں، ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، میں اپنے عنوان پہ مقصد پیش کروں گا۔ مسند امام محمد میں 6 جلد ہے، سیدنا حضرت امام محمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور یہ سیدنا امام محمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محدث سیوطی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں مولوی بدر عالم میٹھی لکھتا ہے اپنی کتاب ترجمان و سنت کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 70 بار سے زیادہ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھنا نصیب فرمایا، اور طبقات کبریٰ میں امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ محدثین کی جماعت میں محدث سیوطی وہ محدث ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ محدث سیوطی وہ محدث ہے جن کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ محدث سیوطی وہ محدث ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مجھے کسی حدیث میں اشتباہ پیدا ہو جائے تو میں خود کسی معاصرین محدثین کے یعنی اپنے زمانے کے محدثین سے نہیں پوچھا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ حسام الدین ہندی انہوں نے اپنی کتاب سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور شیخ حسام الدین ہندی نے اپنی کتاب کنز الاعمال میں نقل فرمایا۔ یہ 3 محدثین کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا۔ یہ مسجد کے اراکین مدرسے کی رہائیں ہیں، تعاون فرمائیے مفتی صاحب کا جو مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، مسجد تعمیر ہو رہا ہے، 3 چھت پڑ گئے ہیں الحمدللہ، 3 چھت پڑ چکی ہیں۔ اس وقت اس میں بجلی کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم نے کل 1 لاکھ روپے کا سامان لیا ہے سینٹری والوں کا، 45,000 سینٹری والوں کو دینا ہے، کیونکہ ان کے پیسے نہیں ہیں بالکل، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس حدیث کو 6 جلد میں امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے مشورہ طلب کیا، مجھ سے مشورہ کیا، محبوب تیری ساری امت میں سے آدھی تیری امت بخش دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں نے 3 کتابوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مدر محمود صاحب ایسی بات کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سے مولوی پر انکار کرتے رہے یہ حدیث کہاں ہے، پر نصیبوں والوں کو ایسی حدیثی ملتی ہے، جو بد نصیبوں نے حدیثی بھی نظر نہیں آتی۔ یہ مسند امام محمد کی 6 جلد ہے، میں جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں، بندہ کہے کہ یہ نہیں ہے تو میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھ سے مشورہ طلب کیا، محبوب تیری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کرے، آدھی امت بخش تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب تیرا رب تجھے دنیا امت کے بارے میں اتنا عطا فرمائے گا جو مجھ سے راضی ہو جائے گا. فرمایا میرا رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے محبوب میدان حشر میں تیری امت کے بارے میں کبھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا. بات سنیے علامہ معین کاشفی ماہروی نے معارج النبوت میں نقل کیا کہ ایک دفعہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آئے. میں درمیان میں عرض کر دوں اور سے سماعت فرمانا. جبریل آئے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جبریل کے 600 پارہ نور کے ایک پر کو کھولے پورے آفاق عالم کو کھول دے. جبریل آدم سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی رسول کے پاس 10 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 15 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 40 مرتبہ ہے, موسیٰ صاحب کے ساتھ 500 مرتبہ. مگر جب تیرے اور میرے آقا علیہ تحیت سنا کی باری آئی تو جبریل 24,000 مرتبہ سدرۃ المنتہا سے پرواز کر واضح ہے 24,000 مرتبہ. تفسیر میں حضرت میں یہ موجود ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا جاؤں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سر اقدس کے بال کتنے ہیں؟ میرے حدیث کر رہے تھے بشر کی بات کر رہے تو میں یہ بات بشر کیا ہے. ہاں میں اگر صبح سے یہ میرے اللہ کا فضل ہے. آپ میرے سامنے بیٹھ میں نجم کی تعریف کروں گا 1 گھنٹے پر 1 گھنٹہ صرف نجم پر بولوں گا. یہ اللہ کا احسان ہے. پورا ہوتے ہیں بیمار ہیں بڑی مشکل سے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر اقدس کے بال کتنے ہیں؟ واللیل اذا سجا والضحیٰ محبوب تیرے رخ اقدس کی قسم واللیل اذا سجا آپ کی قیسی امبری کی قسم کتنے بال اقدس ہیں؟ زبان نبوت سے ارشاد ہوا اللہ نے مجھے 6 لاکھ بال عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار؟ فرمایا 6 لاکھ. فرمایا جبریل ایسے بال نہیں ہے مجھے اللہ نے عطا فرمائے میرے ہر بال میں کمال ہے. ہر بال میں کمال ہے. محبوب کمال کیا ہے؟ فرمایا میدان حشر برپا ہو جائے گا جن میری امتیوں پر جہنم واجب کر دی جائے گی میرے ایک ایک بال کے بدلے 70,000 ایک بار کے بدلے جہنم واجب ہونے والے پر میرے امتیوں کو بخشش کر کے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. میرے نبی کا تو یہ عالم ہے. فرمایا خاصہ سے کبرا میں محدث سیدی حدیث نقل کی نبی کی بشریت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے. صحابہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے. تمہیں مجھے کیا پتا محبت رسول اللہ کیا ہوتی ہے؟ تمہاری محبت نبی سے نہیں ہے یہ جھوٹ ہے. میری بھی نہیں ہے. جب ووٹ آئے گی تو تم کسی اور کو دو گے. یاد رکھنا مرنے کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا مصطفیٰ آئیں گے. قبر میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے ووٹ مصطفیٰ کی ذات کو دی ہے دین کو دی ہے یا کہ غیروں کو دی ہے. یہ تجھے پوچھا جائے گا. جس نبی کی ختم نبوت پر جو ڈاکر ڈالنے والے ہیں نبی کی ذات کا استہزاء کرنے والے ہیں وہ تو ہم ان کو دیتے ہیں جو دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. سامعین محترم تمہارا ذکر رکھا صحابہ غسل کر رہے تھے رسول وسلم تو ایک صحابی نے پانی دیکھا آپ کا غسالہ اقدس دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں. اس پانی کو جمع کر دیا. رسول وسلم جب کاشانہ نبوت پر تشریف لے گئے تو وہ پانی پی لیا. جب پانی پی لیا بارگاہ نبوت پہ حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے غسل فرمایا، آپ کی جسد اقدس سے، آپ کے جسم پاک سے پانی لگا زمین پر اکٹھا ہو گیا، میں نے پیالے میں رکھا پی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو نے میرے جسم سے لگا ہوا پانی پیا ہے، اللہ کی قسم تو نے اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آخری حدیث سے ماں فرمائی، میں ختم کر دوں، وقت آپ کو ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا، مسجد نبوی بنی۔ یہ بات حدیث مختصر سی عرض کر دوں، واقعہ تو بڑا طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دفعہ میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے یہی کہا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے، اگر تو بخش ہے تیری مرضی، اگر میری مرضی پر بات ہے، تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر میں آدھی امت پر راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا محبوب تو آدھی امت پر راضی نہیں ہوتا تو کس طرح فیصلہ کیا جائے؟ فرمایا میں اس بات پر راضی ہوں جس کو میں کہوں تو بخش دیا، اللہ سے بخش دیا جائے۔ فرمایا اے محبوب جس کو تو کہے گا ہم اس کو معاف کر دیں، ہمیں تمہیں راضی کریں گے میدان حشر میں۔ تو بات آخری سے معاف کرنا، حدیث مختصر عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا۔ یہ مساجد کیا ہیں؟ مساجد سفید اونٹی کی مانند قیامت کے دن پیش کی جائیں گی، اور اس کے امام اور خطیب اس پر سوار ہوں گے، مؤذن اس کی رکاب پکڑیں گے، بڑی تفصیل حدیث ہے۔ اور آخر یہ پرسرات سے اپنے نمازیوں کو اٹھا کر پرسرات سے عبور کرے گی۔ آسمان کے زمین، آسمان کے نیچے اور زمین کے فرش پر اللہ کو سب سے محبوب ترین جو ہے جگہ مسجد ہے، اور مسجد جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ رسول حسن کی مسجد بنی، اندھیرا تھا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ ایک حدیث مختصر سی غور فرمائیں، جس وقت مسجد بن گئی اندھیرا تھا، ابتدا میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ صحابہ کی جماعت میں ایک شخص کا نام ہے سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ملک شام میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھی کہ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، محلات روشن ہیں، انہوں نے وہاں سے قندیلیں خریدی اور دل میں خیال ہوا کہ مسجد نبوی میں لٹکاؤں گا، روشن کروں گا تاکہ مسجد نبوی روشن ہو جائے۔ جب لے گا تو جشن اتفاق ایسے تھا کہ شب جمعہ تھا، صبح جمعے کا دن تھا، رات جمعے کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر صحابہ چلے گئے، آپ مدینہ میں وارد ہوئے، آپ نے اپنے خدام کو، غلاموں کو کہا بڑا سنہری موقع، رات کا وقت ہے، اس وقت رات کو قندیلیں لٹکا دو اور اس میں تیل ڈال دو اور رسیاں باندھ دو اور اسے روشن کر دو تاکہ صبح جب نمازی یا صحابہ آئے تو مسجد روشن ہو، جب امام الانبیاء تشریف لائیں تو مسجد روشن ہو۔ جب صبح ہوئی رات کو قندیلیں لٹکائیں گے۔ سنیے اس مسجد کی عظمت کیا ہے۔ جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ نبوت سے مسجد میں ورود فرمایا، مصلی امامت پر تشریف لے گئے، جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئی دیکھا مسجد روشن تھی، آپ نے فرمایا اس مسجد کو کس نے روشن کیا؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا، سیدنا حضرت تمیم داری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے روشن کی ہے، میں ملک شام سے یہ قندیلیں لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے مسجد کو روشن کیا ہے، تو نے اللہ کے دین کو روشن کیا ہے، تو نے اسلام کو روشن کیا، اگر اس وقت میری بیٹی ہوتی تو میرے عقب میں دیتا، اگر اس وقت میری بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دیتا، تو نے اس مسجد کو روشن کیا۔ سیدہ نوفل جو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی مغیرہ اس وقت جوان ہے، آپ کا اس کا عقد فرما دیں، آپ اسے یہ شرف بخشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میں اس کا عقد فرما دیا، اس بیٹی ان کی بیٹی کا نکاح سیدہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ تو مسجد یہ عظیم اللہ کا وہ عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، جس کو جو اللہ کو سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ مساجد مسلمان ہی بناتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا دیا اپنی جگہ تھی، اپنی مسجد بنائی، مدرسہ تھا، مسجد اسی کے اندر مدرسہ بھی اپنی ذاتی پیسوں سے خریدا۔ الحمدللہ ساری زندگی جمعہ ہی پڑھاتے، نماز پڑھاتے، اب تو ضعیف ہو گئے، بیماری کا عالم ہے، تو اس وقت کیونکہ مسجد کی 3 چھت میں نے ڈالی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اب اس وقت تو آپ کو پتہ ہے مسجد
چھت ڈلنے کے بعد مساجد کے بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رمضان یکم رمضان مبارک سے ہم اس میں نماز کا احکام کر سکیں. اس سلسلے میں ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے عزیز تھے, میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کے پاس آئیں گے. تو اور بھی چند دوستوں سے بھی کہا ہوا, اللہ کرے اللہ ہماری مدد فرمائے. بس آپ دعا یہ فرمائیں اللہ ہماری مدد کرے, مسجد بنے اچھی طریقے سے اور ہم رمضان میں اس کا احاطہ کر سکے. اللہ آپ کی دی ہوئی مال کو قبول فرمائے اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر جزیل نصیب فرمائے اور دنیا میں بھی اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کے دامن کو بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے خطیب صاحب نماز پڑھائیں گے اور